بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ مشرکین مکہ کے سردار ابو جہل کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قرآن پاک پڑھتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھپ چھپ کر قرآت سنتا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان مسلمان ہونے سے قبل اور اخنس بن شریک بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے۔ ایک دوسرے کو خبر بھی نہ تھی کہ تینوں چھپ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو واپس اپنے اپنے گھر لوٹ آتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی اور ہر ایک نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کیسے آئے تھے۔ جب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ قرآن سننے آئے تھے تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگیں اور ہم آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو میں ہی قرآن سن لوں۔ غرض یہ کہ واپسی میں صبح کے قریب بھی اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ عہد کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ! قرآن سننا اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا؟ اسی وجہ سے ان کی نیند بھی ختم ہو چکی تھی، اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن سنا۔ واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف تکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز سننے نہیں جائیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو ثعلبہ، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، ابو سفیان، خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کیں، ہم نے بھی کیں، انہوں نے خیر و سخاوت کی، ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم کو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے، ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریک یہ سن کر چلا گیا۔ افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔